ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ معزز سامعین کرام، ایک باطل عقیدہ بہت تیزی سے مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے اور پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ باطل عقیدہ یہ ہے جو سب سے پہلے عبداللہ بن سبا نے جو ہے صحابہ کے خلاف لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے جو ہے وہ گڑھا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نصف آخر تھا دور خلافت، تقریباً 12 سال آپ خلیفہ رہے، تو جو 6 سال تو کوئی فتنہ اور انتشار نہ تھا، پھر جو آخری 6 سال تھے اس میں کچھ یہودی جو جزیرہ عرب میں رہتے تھے ان لوگوں نے جو ہے ایک محاذ کھڑا کر دیا صحابہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ وہ اسلام کے شوکت اور غلبے اور دبدبے کی وجہ سے بظاہر مسلمان ہو گئے تاکہ مسلمان ہونے کا جو فائدہ ہے وہ انہیں ملے، جو دنیاوی اور قانونی فائدہ ہے وہ انہیں ملے، اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث پڑھ کے اور اسلامی قواعد ہی کی آڑ لے کر وہ لوگ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے لوگوں کو بہکانے لگے۔ چنانچہ یمن سے عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی یہ نکلا اور یہ مدینہ آیا، مدینے میں رہا، اس نے بہت قریب سے مسلمانوں کا جائزہ لیا اور اسلامی قوانین اس نے سیکھے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا مگر مسلمان نہ ہوا تھا، اس کے ساتھ اس کے کچھ اور ساتھی بھی تھے۔ اس کے بعد یہ کوفہ گیا اور کوفہ میں اس نے صحابہ کرام کے بارے میں اور دوسرے شہروں کے گورنر کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلانی شروع کر دی۔ کوفہ کے گورنر نے اس کو پکڑا اور شہر سے نکال دیا۔ وہ بڑا چالاک تھا، وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا کہ اس کی وجہ سے وہ قابل گردن زنی ہوتا، وہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ اسے شہر بدر کیا جائے گا، مگر وہ غلط فہمیاں پھیلا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ بصرہ گیا، بصرہ سے بھی نکالا گیا۔ اس کے بعد وہ مصر گیا اور مصر میں جو ہے اس کے ساتھی ملے اور مصر میں جو ہے اس کو کچھ کامیابی ملی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مصر میں رہ کر اپنے ماننے والے جو کوفہ اور بصرہ میں تھے اور دوسرے شہروں میں تھے ان پر تک بھی پیغامات بھیجتا اور صحابہ کرام کے خلاف وہ غلط فہمیاں پھیلاتا، یہاں تک کہ ہر شہر کے لوگوں کو یہ لگا کہ ہم لوگ ہی امن و امان میں ہیں، باقی دوسرے شہروں کے گورنر بڑے ظالم ہیں اور وہ بڑے ہی کرپشن میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عثمان غنی جو خلیفہ وقت تھے ان کے خلاف بھی لوگوں کو اس نے برگشتہ کرنا شروع کیا اور حضرت عثمان غنی کے خلاف غلط فہمیاں پھیلانی شروع کی اور کچھ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات بھی لگائے۔ انہی میں ایک بات یہ بھی تھی، اس نے کہا 9 مسلموں سے، بدوؤں سے جن تک علم دین پوری طرح نہیں پہنچا تھا، مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن علم دین میں پختہ نہیں تھے، ان لوگوں سے اس نے کہا کہ دیکھو حضرت علی موجود ہے اور حضرت علی سب سے افضل ہے اور حضور علیہ السلام نے ان کو وصیت کی ہے کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہوں گے، لیکن کتنا بڑا ظلم ہوا حضرت علی کے ساتھ کہ ان کی موجودگی میں دوسرے لوگ جو مستحق نہیں تھے وہ خلیفہ بنتے رہے لیکن حضرت علی کو خلافت نہیں دی گئی۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی وصیت کو نافذ کریں، حضرت عثمان غنی کو خلافت سے ہٹائیں اور حضرت علی کو خلیفہ بنائیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، سب سے پہلے اس نے یہ عقیدہ گڑھا، حالانکہ حضور علیہ السلام نے ہرگز ایسی کبھی کوئی وصیت نہیں کی کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے، بلکہ آپ نے کچھ ایسے اقدامات فرمائے اور کچھ ایسے احکامات جاری فرمائے جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر خلیفہ بننے کا کوئی پہلا حقدار ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پر بہت ساری احادیث ہیں، تو کوئی ایسی حدیث کہیں نہیں کہ حضور علیہ السلام نے کوئی ایسی وصیت کی ہو، لیکن اس زمانے میں چونکہ اکثر لوگ سچے ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام کے نام پر کوئی جھوٹ گڑھنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں نے جب یہ جھوٹ گڑھا تو لوگ اس کو سچ سمجھ بیٹھے اور اس کے مطابق وہ حضرت عثمان غنی سے برگشتہ ہونے لگے اور انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ دیا کہ معاذ اللہ حضرت علی سب سے افضل ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی افضل ہے، حضرت عمر سے بھی افضل ہے، اور اس بنا پر پھر وہ لوگ حضرت عثمان غنی
کو خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کرنے لگے۔ واقعہ طویل ہے، المختصر۔ تو یہ عقیدہ سب سے پہلے افضلیت علی کا، یہ گڑھنے والا ایک یہودی تھا جو بظاہر مسلمان ہوا تھا، جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ حضرت علی اور اہل بیت سے محبت کی دعوے کرتا تھا اور لوگوں کو جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کا درس دیتا تھا۔ وہ دراصل اہل بیت سے محبت کی آڑ لیتا تھا، حضرت علی سے محبت کی آڑ لیتا تھا۔ اس آڑ میں اس کا ٹارگٹ صحابہ کرام تھے کہ صحابہ کرام سے جو ہے وہ لوگوں کو برگشتہ کیا جائے اہل بیت کی محبت کے نام پہ اور اہل بیت کے حقوق کے نام پر۔ اس سلسلے میں اس نے بڑا فتنہ مچایا، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو عقائد گڑھے ہیں وہ عقائد آج تک شیعہ جو ہے یہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پہ فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی اور نفرت کرے تو اس سے دشمنی فرما، تو اس سے جو ہے وہ اپنا دشمن رکھ۔ حدیث شریف بالکل صحیح ہے، لیکن عبداللہ بن سبا اور سبائیوں نے اس کی غلط وضاحت کی۔ مولا کا ایک معنی آقا بھی ہوتا ہے۔ کہا دیکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جس کا آقا ہوں تو علی بھی اس کے آقا ہیں، اور جو آقا اور مولا ہو افضل ہوتا ہے، لہذا حضرت علی سب سے افضل ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے غلط عقیدہ گڑھا، لیکن بعد میں آنے والوں نے 4 قدم آگے بڑھ کے معاذ اللہ یہ تک کہہ دیا، اور آج تک یہ شیعہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی انبیاء سے بھی افضل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حالانکہ یہ ضروریات دین سے یہ مسئلہ ہے کہ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے برابر قرار دے تو وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، چہ جائے کہ نبی سے افضل قرار دے۔ اور یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ حضرت علی کو تمام انبیاء سے افضل یہ لوگ قرار دیتے اسی حدیث کی بنا پہ، کہتے دیکھو حضور علیہ السلام سب سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں، تو معاذ اللہ حضرت علی بھی ہیں۔ اسی حدیث کا غلط مطلب لینے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے کفر میں مبتلا ہوئے اور انبیاء کی گستاخی میں مبتلا ہوئے۔ حالانکہ امام نووی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی امام نووی میں اس مسئلے کی بڑی زبردست وضاحت کی ہے، اور تقریباً 16 یا 17 معانی بتائے ہیں کہ عربی زبان میں مولا کے 17 معانی ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے آقا۔ مولا کا ایک معنی غلام کے بھی آتے ہیں، مولا کا ایک معنی دوست اور محبوب کے بھی آتے ہیں۔ حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ یہاں پر مولا کا معنی دوست اور محبوب کے ہیں، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کے فوراً بعد اسی حدیث میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اسے دشمن رکھ۔ تو یہاں پہ محبت کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ مولا بمانا محبوب ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ یہ مطلب ہے اس کا، ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں جو ہے جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے۔ اس مطلب کو اگر عام رکھا جائے تو معاذ اللہ حضرت علی کا انبیاء سے افضل ہونا لازم آتا ہے، اور یہ صریح کفر ہے، اور ایسا کفر ہے کہ جس میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ مسئلہ ضروریات دین سے ہے۔ تو اس حدیث کا پیش کر کے اس کا غلط مطلب دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت و جماعت کو اس باطل مشن سے بچائے اور ان کے عقائد کی حفاظت کرے۔ یہ وہی سبائی ذہنیت تھی، یہ وہی تحریک تھی جو عبداللہ بن سبا نے چلائی تھی، اور اس کے اثرات آج تک دنیا کو جو ہے وہ شیعوں کی شکل میں جو ہے جھیلنا پڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام اہل بیت جو ہے واجب الاحترام ہے، واجب المحبہ ہے، تمام صحابہ واجب الاحترام ہے، واجب المحبہ ہے۔ ہمارا ہاتھ جو ہے، ہمارے ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، اہل سنت و جماعت کے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔